بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام العلم سلطان من وجدہ صالہ ومن لم یجد صیل علیہ۔ سب سے پہلے تو میں MOA اور آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب واقف ہیں کہ آج اکثر اسٹوڈنٹس چونکہ اگزام کے ایام ہیں تو اس لیے شاید نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کا، ان دو آرگنائزیشن کے جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی قیمتی آراء، آپ کی قیمتی انشاءاللہ ان خطابات سے، نظریات سے، نصیحتوں سے ہمارے جوان بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن مولانا کی کچھ باتیں شاید جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم سب کو اس پہ عمل کرنی چاہیے، اس کو یاد دہانی کرنا چاہوں گا۔ مولانا فرما رہے تھے کہ ہم سب کو سب سے پہلے ایک کام جو ہے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف حیوانوں کی طرح زندگی بسر کریں، چونکہ جب خدا نے ہمیں دو چیزوں سے مل کے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور کہ روح سے ہمیں اور آپ کو خدا نے خلق فرمایا ہے، تو اسی طرح جسم کی کچھ ضروریات ہیں، کچھ ضروریات ہمارے روح کی ہے، تو ان دونوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان دونوں کو پورا ہم جسم کی ضروریاتوں کو علم دنیا کے ذریعے کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اور آپ کو ان کی تعبیر کے مطابق، جو مجھے بھی کافی حد تک واقعاً یعنی آج کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ جو اصطلاحات اور ٹرمز کو وجود میں لاتے ہیں، ان میں کہتے ہیں ٹولز کو ہم اور آپ بہتر طریقے سے سیکھیں، یعنی آج کے جو علم آپ اور ہم سیکھنے آئے ہیں یہاں پہ، اس کو صحیح سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارے اور آپ کے جسم سالم رہے گے۔ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علم سائنس میں یا ہمارے اور آپ کے جسم کو صحیح کرنے میں ہمارے پورے پارٹ آف باڈی کے ایک اعضاء پہ اسپیشلسٹ دنیا والوں نے وجود میں لایا، تو دنیا کی علوم میں ترقی کر رہی ہے دنیا۔ رہی بات روحی دنیا میں، جو چیز ہماری روح کو ضرورت ہے، دیکھیں جسم اگر بیمار ہو جائے، جسم بیمار ہونے سے انسان خدا سے، دین سے، اہل بیت سے، معنویات سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ نزدیک ہوں گے، بلکہ توسل، دعا، مناجات کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر انسان روحی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تکبر، غرور، حسد، بغض، ماں باپ کی توہین، استاد کی توہین، علماء کی توہین، دین سے دوری، اگر یہ روحی بیماریاں ہم میں لگ جائے تو ہم دین سے بھی دوری اختیار کریں گے، دنیا سے بھی دوری اختیار کریں گے۔ یہ گمراہی خطرناک گمراہی ہے، روحی بیماریوں کی گمراہی۔ لہٰذا آج دنیا میں آپ اور ہم اگر جب دیکھتے ہیں، آج کی دنیا کی جب تعلیمات کا ہم دیکھتے ہیں، یورپ جیسے ممالک جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ اور ہم اور آپ کو تھرڈ ورلڈ میں بھی نہیں گنتے ہیں آج کل، جو سب بہترین تھیوری دینے والے خود، لیکن ان کے یہاں سب سے زیادہ بیماری کس کے ہیں؟ سب روحی بیماری میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ وہاں کہتے ہیں جسمانی بیماریاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، بلکہ 80% بیماریاں انسان کی کس میں ہیں؟ انسان ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں میں ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ انسان نے صرف جسم کو سنبھال لیا، روح کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کی جب ہم اور آپ کو توجہ کون سا علم دے گا؟ استاد محترم کے فرمان کے مطابق جو مجھے سمجھ میں آیا وہ علم دین ہم اور آپ کو اس طرف توجہ دے گا۔ جب ہم اور آپ کو یہ راستہ سمجھ میں آ جائے تو علماء فرماتے ہیں دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، علم الدراسہ اور علم الوراثہ۔ علم الدراسہ، ٹیچ اینڈ لرن، جو آج ہم اور آپ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پروفیسر، لیکچر، یونیورسٹیوں میں، حوزات میں، اسکول میں جاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ علم الدراسہ ہے۔ یہ ہر کوئی کرتا ہے، مسلمان، غیر مسلمان، ایتھیسٹ، ہر کوئی کرتا ہے اس کام کو۔ ایک کام ہے علم الوراثہ، یہ علم الوراثہ ہر کوئی نہیں کرتا۔ علم الوراثہ کی میں ایک تھوڑی سی سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں۔ آپ اور ہم اپنے والد کے پراپرٹی کے مالک بنتے ہیں کب؟ جب ہمارے والد اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، یا ہمارا کوئی ولی اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اگر ہم ان کے وارث ہیں تو وہ چیز ہمیں بغیر کسی زحمت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں وراثت، یعنی یہ چیز ہم اور آپ حقدار۔ کیوں حقدار تھے؟ اس بنا پر کہ ہم اور ہمارے والد کے درمیان یا ولی کے درمیان ایک ریلیشن شپ، ایک رابطہ تھا، اس کی بنا پر ہم اور آپ میں وہ علم، وہ چیز، اس پراپرٹی کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی علم کی دنیا میں بھی ہے۔ علم الوراثہ یہ کہ ہم اپنا ریلیشن شپ خدا سے نزدیک کریں، اہل بیت سے، علماء سے، انبیاء سے، اولیاء سے۔ جتنا ہمارا رابطہ نزدیک ہوگا اتنا ہم اس علم کا حقدار ہوں گے جو خدا ہر چیز کا مالک ہے، ہر علیم ہے، جو علم کل، علم مطلق کے مالک ہے۔ وہ جب ہم اور آپ کو علم عطا کرے گا تو وہ علم ہمیں سیکھ کے حاصل نہیں ہوگا، وہ علم ہمیں
عطائی ہوگی. اس کے لیے ہم اور آپ کو ظرفیت اور ریلیشن شپ اپنے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے اسے مستحکم کرنا ہے. اور وہ رابطہ کوئی اور راستہ نہیں بتائے گا, وہ راستہ ہمیں دین بتائے گا. یہ دین ہے جو ہمیں اس رابطے کو مستحکم کرتا ہے, جس کی طرف استاد محترم زیادہ ہم اور آپ کو مانو. لہٰذا ہم اور آپ کو ہے کہ العلماء وراثت الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جو دینی تعلیم حاصل کریں گے وہ انبیاء کے ان چیزوں میں, دینی امور میں وارث ہوں گے. آپ اکثر جوان اپنے سلیبس میں اگر آپ بہترین طریقے سے آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہوں گے, اگر تعبیر میری غلط نہ ہو تو آپ اپنی فزکس کی دنیا میں, کیمسٹری کی دنیا میں, زیولوجی کی دنیا میں, آپ کے تھیولوجی کی دنیا میں, آپ کی ہسٹری کی دنیا میں, پولیٹیکل سائنس کی دنیا میں آپ انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے اس علم کو جس سے آپ نے استاد سے, پروفیسر سے سیکھے بھی ہوں اور اس کو اہل بیت علیہ السلام سے, خدا سے, دین سے بھی حاصل کیے ہوں. چونکہ جتنے بھی علوم کا سرچشمہ کیا ہے؟ خدا ہے. سارے علوم کا سرچشمہ, ہم اور آپ کے تمام سوچ افعال کا سرچشمہ خدا ہے. ہم اور آپ بغیر ارادے خدا کے کچھ نہیں کر سکتے. تو علم کا سرچشمہ خدا ہے. تو جو علم کا سرچشمہ, جتنا ہم خدا سے اپنا رابطہ ایجاد کریں گے اتنا یہ علم حاصل کر پائیں. لہٰذا روایتوں میں ہے کہ آخر الزمان, اب یہ روایتیں آخر الزمان کے علماء سب صلوات پڑھ دیں, یہ آخری روایت سے جمع کرنا. روایتوں میں کہ آخر الزمان کے علماء سب سے فاسد ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ آج ایجوکیشن سسٹم ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کار مارکس نہیں بہکتا, یعنی ہم اور آپ کے فسد العالم فسد العالم, اگر عالم بہکتا ہے عالم برباد ہو جاتا ہے. تو آج ہم اور آپ دیکھیں دنیا میں اکنامک سسٹم کیوں برباد ہے, دنیا کی پولیٹیکل سسٹم کیوں برباد ہے, دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کیوں برباد ہے؟ چونکہ عالم بہکا ہے. جب عالم بہکتا ہے تو دنیا میں یہ پریشانیاں وجود میں آتی ہیں. جس طرح استاد جس طرف زیادہ اشارہ کر رہے تھے کہ ٹولز کے مالک صحیح انسان ہونے چاہیے تاکہ اہل علم جو امانت دار بھی ہو, ایمان بھی ہو رکھتا ہو, دیندار بھی ہو, وہ پھر اس چیز کو صحیح طرح استعمال کر سکیں گے. لہٰذا ان کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا, یا علی آخر الزمان میں ایسی قوم آنے والی ہے کہ جن کا ایمان سب سے کامل, جن کا یقین سب سے زیادہ, انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا, ان سے امام بھی پردے غیب میں ہیں, صرف انہوں نے ریسرچ کی, تحقیق کے, وہ کالے اکشر, یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کالی سیاہی پر وہ ایمان اتنا لائیں گے کہ وہ بہت سے لوگوں سے سب سے زیادہ ایمان اور یقین میں انشاءاللہ آپ سب جوان, آپ سب بزرگوار ان میں شامل ہوں گے کہ جس میں پیغمبر نے یہ دعا کی تھی, یا علی وہ قوم آئے گی جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا, جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا, لیکن سب سے زیادہ با ایمان اور یقین ہوں گے. میں پھر ایک بار آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, استاد محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ میرے خیال میں ابھی کوشچن آنسر سیشن ہوں گے تو آپ انشاءاللہ استاد محترم سے ان موضوعات پہ بھی سوال کر سکتے ہیں. سوال پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.